فہد صاحب یہ مطالبات وہ کہتے نہیں یہ سرے سے جھوٹ تھے. شیخ رشید صاحب تو آ کے کہتے ہیں نا پنجابی میں پٹ مرے کہ بھائی ہم یہ نہیں کر سکتے. سو واٹس دا اسٹیٹس؟ دیکھیے منیب اصل میں نا یہ ایک طرح کی کھچڑی مچی ہوئی ہے اور یہ پہلی بار تو ہو نہیں رہا, یعنی یہ چھٹی بار شاید وہ آ رہے ہیں اور اسی طرح کے معاملات ہو رہے ہیں. جو دکھ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ فلم ہے جو بار بار چل رہی ہے, اس کا وہی اسکرپٹ ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی اور وہی غلطیاں جو ماضی میں ہوئی ہیں وہی غلطیاں ہم دہراتے جا رہے ہیں. دیکھیں اسی طریقے سے یہ جو تنظیم ہے یہ مطالبات اس کے وہی ہیں, اسی طریقے سے پرتشدد جو احتجاج ہے وہ بھی اسی طریقے سے ہے, ریاست سے اس کے مذاکرات بھی اسی طریقے سے ہیں, بالآخر ریاست کے گھٹنے ٹیکنے وہ بھی اسی طریقے سے ہیں, اور ایک نیا معاہدہ ہونا اور ان کو اپنا احتجاج ختم کرنا وہ بھی اسی طریقے سے ہے. وہی فلم ایکشن ریپلے بار بار چل رہا ہے. ہم اگر آپ ذکر کر رہے ہیں کہ جی اس معاہدے میں کیا ہے اور پچھلے والے میں کیا تھا اور اس سے پچھلے والے میں کیا تھا, اب تو معاہدوں کی ایک فائل بنتی جا رہی ہے, ہم اس میں دیکھتے جائیں کہ بھی کیا 19-20 کا فرق ہو رہا ہے. 4 موجود ہے, ایک کنسیلڈ ہے, ایک کنسیلڈ ہے, اور وہ کیوں کنسیلڈ ہے اس پہ بھی ایک میرا خیال ہے بہت بڑا یہ ایک سوال بنتا ہے کہ اگر اس میں ایسی ڈھکی اتنی خوفناک بات نہیں تھی تو آپ کو کیا گورنمنٹ کو کوئی خوف ہے, کوئی ڈر ہے کسی چیز کا کہ جی اگر یہ منظر یہاں پہ آ گیا تو لوگ کیا کہیں گے. بہرحال لیکن میرا نقطہ منیب یہ ہے کہ دیکھیے جب یہ 5-6 بار چیز ہو جائے نا تو پھر ہمیں تھوڑا سا دیکھنا پڑتا ہے کہ کئی مسئلہ گہرائی میں تو نہیں ہے. یہ ہم اس کو آن سرفیس دیکھ رہے ہیں, اگر سرفیس ہے نا تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے اوپر اتنا صحیح نکلا ہوا ہے, یہ ہم اس کے اوپر سارا بحث کر رہے ہیں. اس کے نیچے جو سارا معاملہ ہے اصل خطرناک وہ چیز ہے. دیکھیے بتدریج آپ کی ریاست کی کریڈیبلٹی کمزور ہوتی جا رہی ہے. نون لیگ کے وقت سے شروع ہوئی ہے اور ہوتی جا رہی ہے. ہر باری اس کے اوپر سیاسی جماعتیں بیٹھی ہیں, وہ جو تھوڑا سا سرفیس اوپر چیز نکلی بھی ہے اس پہ بحث ہو رہی ہے, لیکن جو نیچے ہے اصل جڑیں اس کو کوئی دیکھنا نہیں چاہ رہا, کیونکہ ہر شخص اوپر سے اپنی سیاسی دکان جو ہے اس کو دیکھ رہا ہے کہ جی مجھے نقصان نہ ہو. ایشو یہ ہے دیکھیے ایک کیا حکومت آپ کو لگتا ہے وائل ڈیسائیڈنگ جو نیگوسیشن کر, کیا وزیر اعظم پاکستان کو بھی یہ تھا کہ یار اس سے ہمارا سیاسی کیپٹل نہ افیکٹ ہو یا نہیں؟ دیکھیے ایشو یہ ہے بالکل کلیئر, وہی معاملہ جو نون لیگ کو ہوا تھا اس وقت پی ٹی آئی کا ایک رویہ مختلف تھا, آپ کو یاد ہوگا. اب کیونکہ وہ گورنمنٹ میں ہے تو اسے بھی احساس ہوا ہے کہ جو نون لیگ پہ دباؤ تھا وہ ان پہ بھی ہے. تحریک لبیک کا جو اصل جو پیچیدگی ہے نا منی, جو کہ بائی دا وے ختم نہیں ہوئی ہے, یہ آنے والے سالوں میں آپ کو اور زیادہ نظر آئے گی. وہ یہ ہے کہ ایک وہ ایسی جماعت ہے جس کے پاس ایک ایسا نعرہ ہے جس سے کوئی مسلمان اختلاف نہیں کر سکتا. وہ نعرہ ان کا نظریاتی نعرہ بھی ہے, وہ نعرہ ان کا سیاسی نعرہ بھی بن گیا ہے. اس کے بنیاد پر انہوں نے 2018 کے الیکشن میں 22 لاکھ سے زیادہ ووٹ لیے ہیں. بالکل پنجاب میں تیسری بڑی جماعت ہے اگر مجھے یاد پڑ رہا ہے. سیاست سے تو انہیں کوئی بھی نہیں روک رہا. اب لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک نارمل سیاست کریں, اور علی نواز اعوان صاحب بالکل درست کہہ رہے ہیں, ہر شخص کو ایک حق ہونا چاہیے سیاست کرنے کا, مگر اگر وہ سیاسی جماعت کے پاس ایک وہ ویپن بھی ہے جس سے وہ ریاست کا بازو مروڑ کے اپنی بات منوا سکتی ہے, تو اب وہ صرف سیاسی جماعت نہیں ہے, وہ پی ٹی آئی یا پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی نہیں ہے. اس نے 6 بار آپ کو ریاست کو گھٹنے ٹکوائے ہیں. اب جب آپ اس کو مین سٹریم کریں گے تو یہ لوگ اس سے کیسے مقابلہ کریں گے؟ یہ ایک بڑی کمپلیکیٹڈ پرابلم ہو رہا ہے. اس کو جب تک حکومتیں سطحی لیول پہ دیکھتی رہیں گی تو جو اصل معاملہ جو نیچے ہو رہا ہے اس کو وہ مس کریں. بٹ وہ مین سٹریم تو آلریڈی آپ کو آپ نے خود کہا 22 لاکھ ووٹ دیا, مین سٹریم تو وہ ہوئی ہوئی تھی, وہ تو they were doing this along with نا, ساتھ ساتھ یہ بھی سلسلہ چل رہا تھا. لیکن اس میں منیب ایک آئرنی بھی ہے نا, وہ مین سٹریم کیسے ہوئی؟ ہاں وہ آرگینکلی تو نہیں ہوئی. ہاں مطلب وہ اب ہو گئی ہے. جیسے ایک سیاسی جماعت بنتی ہے, پاکستان تحریک انصاف اوور دا پیریڈ آف ٹائم بنی پھر آ کے ٹھیک ہے ایک گورنمنٹ بنائی دوسری گورنمنٹ بنائی, تو وہ تو ایسی گروتھ تھی. پاکستان تحریک انصاف کو 22 سال لگے ہیں, اس کو 4 سال لگے ہیں. 4 سال لگے, اور اگر 18 کے کانٹیکس میں دیکھا جائے تو پھر تو اور بھی بہت سے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں.